اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے کل کے ایپیسوڈ میں دیکھا تھا کس طرح حفصہ رضی اللہ عنہ کا نکاح محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے، اور کس طرح عائشہ رضی اللہ عنہ اور حفصہ رضی اللہ عنہ نوافل روزہ رکھتی ہیں اور نوافل روزہ توڑ سکتی ہیں۔ اس سے ہمیں یہ احکام نکلتا ہے کہ نوافل روزہ توڑا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چوتھا نکاح تھا حفصہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اور یہ عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی۔ اور آج کی جو میں حدیث بتانے جا رہی ہوں نا، وہ بہت لمبی حدیث ہے، اور آج کے پورے ایپیسوڈ کو کور کر دیں گی یہ حدیث۔ تو ایک بار یہ ہوتا ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو قرآن کی تفسیر کے لیے مشہور اور معروف تھے، تو یہ قرآن کی سورہ تحریم کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیویوں کا ذکر ہے، تو ان کے بارے میں وہ کون سی دو بیویاں تھیں وہ جاننا چاہتے تھے۔ تو وہ عمر رضی اللہ عنہ سب پوچھنا چاہتے تھے یہ بات، اور انہوں نے پورا 1 سال لگا دیا، یعنی کہ وہ موقع کی تلاش میں تھے کہ جیسے موقع ملتا ہے پوچھ لوں، کیونکہ وہ آیت حفصہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی تھی۔ اس آیت میں حفصہ اور عائشہ رضی اللہ عنہ کا ذکر تھا، تو وہ پوچھنے کے لیے ڈر رہے تھے، اس میں عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی کا ہی ذکر ہے کہہ کر۔ تو وہ پورا 1 سال موقع کی تلاش میں لگا دیتے ہیں، اور جب حج کا مہینہ آتا ہے تو عمر رضی اللہ عنہ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ حج کے لیے جاتے ہیں۔ مینا میں جب عمر رضی اللہ عنہ وضو بنا رہے ہوتے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ پانی ڈال رہے ہوتے، تو اس وقت سوچتے ہیں ہاں اب صحیح موقع ہے پوچھنے کا کہہ کر وہ پوچھنے لگتے ہیں کہ اے امیر المومنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کہ وہ سورہ تحریم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی دو بیویوں کا ذکر ہے کہہ کر۔ اور عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اے عبداللہ مجھے تعجب ہے کہ تمہیں نہیں پتا اس میں کون سی دو بیویوں کا ذکر ہے کہہ کر، اور وہ کہتے ہیں عائشہ اور حفصہ کا ذکر ہے اس میں کہہ کر، اور پھر اس کی پوری حدیث دینے لگتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو، جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ چاہ رہے تھے، وہ پوری حدیث چاہ رہے تھے، یعنی کہ اس کے پیچھے کا پورا واقعہ چاہ رہے تھے۔ تو اس طرح عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مدینے میں ہم لوگ بہت دور رہا کرتے تھے، اور میرا ایک پڑوسی تھا، عمر رضی اللہ عنہ یہ بتا رہے واقعہ، اور میرا ایک پڑوسی تھا، اور ہم دونوں نے معاہدہ کیے رکھا ہوا تھا کہ جب بھی ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں موجود نہیں ہوں، جس دن میں موجود نہیں ہوں اس دن جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا جائے گا وہ تم مجھے آ کر بتانا، اور جب تم موجود نہیں ہوتے ہو، جب میں موجود ہوتا ہوں، تو جو بھی تم سے چھوٹ گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں کے علم سے، میں وہ تمہیں انفارمیشن دوں گا کہہ کر، میں تمہیں وہ علم بتاؤں گا کہہ کر۔ تو اس طرح دونوں معاہدہ کر رکھتے ہیں، اور ایک دن یہ ہوتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کی ان کی بیوی کے ساتھ بحث ہو جاتی ہے۔ یہ ہر ایک میاں بیوی کے رشتے میں نارمل اور کامن تھی کہ بحث ہوتی ہے۔ تو جب بحث ہوتی ہے تو عمر رضی اللہ عنہ ان کو اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، جب وہ اونچی آواز میں بات کرتے تو ان کی بیوی بھی ان سے اونچی آواز میں بات کرتی ہیں، اور وہ جب اونچی آواز میں بات کرتی ہے تو عمر رضی اللہ عنہ کے لیے بہت شاکنگ چیز تھی کہ تم اونچی آواز میں کیسے بات کر رہے ہیں، کیونکہ جب یہ قریش میں ہوتے تھے ان کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی، اور یہ مدینے کی عورتوں کی بہت زیادہ اہمیت تھی ان کے شوہروں کے اوپر، یہ ان کے اوپر اونچی آواز میں بات کرتی تھی، یہ ان کے اوپر حق بھی جتایا کرتی تھی۔ تو اس طرح عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تم نا مدینہ آ کر انصار کی عورتوں سے بگڑ گئی ہو کہہ کر، یعنی کہ مدینے کی عورتوں کو مدینے والوں کو انصار کہا جاتا تھا، مکے والوں کو مہاجر کہا جاتا تھا، تو تمہیں نا یہ انصار کی عورتوں نے بگاڑ دیا ہے، یہ اپنے شوہروں کے ساتھ بالکل ایسے ہی کرتی ہے، اور تم لوگ بھی سیکھ کر ایسے ہی کر رہے ہو کہہ کر۔ تو جب عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی کہتی اچھا اے عمر، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان سے اونچی آواز میں بات کرتی ہے وہ کیا، وہ بھی تو ان سے اونچی آواز میں بات کرتی ہے، یعنی تمہاری بیٹی حفصہ بھی تو اونچی آواز میں بات کرتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اسے نہیں کہہ رہے ہو اور مجھے کہہ رہے ہو کہہ کر وہ ایسے مطلب سے کہنے لگتی ہے۔ تو جب عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلتا ہے کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی ان سے اونچی آواز میں بات کرتی ہیں، تو وہ کہتی ہیں ہاں بالکل۔ تو
جب عمر رضی اللہ عنہ کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہ شوق ہو جاتے، شوق پہ شوق تھا ان کے لیے کہ پہلے تو ان کی بیوی نے اونچی آواز میں بات کیا، وہی ان کو غصہ آ رہا تھا، اور اب کہہ رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں یعنی تمہاری بیٹی بھی ان سے اونچی آواز میں بات کرتی، تو وہ کپڑے پہنتے اور فوری نکلنے لگتے ہیں حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس۔ جب حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا اے حفصہ میں نے صحیح سنا ہے، کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی آواز میں بات کرتی ہو؟ کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کبھی ناراض ہو جاتی ہو، کبھی کبھی راتوں میں بات نہیں کرتی ہو، کیا تم لوگوں کے ساتھ ایسا معاملہ ہے؟ تو وہ کہتی ہیں کہ ہاں اے ابا جان، ہاں بالکل۔ تو وہ کہتے ہیں اے حفصہ، اور وہ نصیحت کرتے ہیں، دیکھیے یہاں پر، اے حفصہ کیا تم اپنے آپ کو عائشہ سمجھ رہی ہو؟ کیا جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عائشہ ہے، تم ویسے عائشہ کے درجے پر نہیں ہو، اور نہ ہی تمہارا والد ابو بکر کے درجے پر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی کہ جیسے ابو بکر محبوب اور عزیز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، ویسا تمہارا والد نہیں ہے، اور جیسے عائشہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، ویسے تم نہیں ہو، کہہ کر وہ ڈانٹتے اور کہتے اگلی بار تم کوئی بھی بحث میں پڑ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو تم میرے پاس آنا، کہہ کر وہ ڈانٹتے اور کہتے۔ یہ حفصہ رضی اللہ عنہ کہتی کہ ابو جان یہ اٹس اوکے، ہم لوگ میاں بیوی ہیں، وہ نبی ہیں ہوں گے لیکن ہم لوگ میاں بیوی ہیں، تو ہم میں کبھی کبھی ایسی بحثیں ہو جاتی ہیں، کہہ کر وہ کہتی ہیں۔ پھر بھی عمر رضی اللہ عنہ غصہ کرتے ہیں۔ یہاں پر ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے، دیکھیے آج کل کے والدین کو کہ آپ کی بیٹیاں جب غلطی کرتی ہیں یا غلطی نہیں بھی کرتی ہیں تو انہیں سمجھائے کہ یعنی کہ اپنے شوہر اس کے گھر والوں کو اچھے سے ٹریٹ کرے، کہہ کر اپنے شوہر کے ساتھ اچھا معاملات اور تعلقات رکھے، کہہ کر۔ لیکن آج کل کے زمانے میں کہتے ہیں کہ اگر وہ ایک بولے تو تم دو بولو، وہ دو بولے تو تم چار بولنا، اگر لڑائی بڑھ جائے تو ہمارے گھر آنا، ہمیں پالنے میں کوئی دقت نہیں، ہم پالنے میں کوئی کمی نہیں کرتے، ہم تمہیں تمام زندگی پالیں گے، کہہ کر اس طرح لڑکی کو اچکایا اور بھٹکایا جاتا ہے۔ یہ غلط ہے۔ والدین کو اچھے نصیحتیں کرنی چاہیے، ایسے نہیں کہ گھر توڑنے والے نصیحتیں مت کریے اپنے بیٹیوں کو، یہ بولنا چاہیے ان کو، ہاں کبھی کبھی تکلیفیں ہوتی ہیں، آپ نئی جگہ جا رہے ہیں، کچھ مشکلیں ہوتی ہیں، کچھ درگزر کر کے چلیے، یہ نہیں کر رہی ہوں اگر باتیں بڑھ بھی جائیں، ہاں مارم پیٹی پہ آ جائے اور گالی گلوچ پہ آ جائے تو بھی آپ برداشت کرتے رہیں، یہ نہیں ہے اسلام میں، ایسا مجبوری کے رشتے نہیں ہیں اسلام میں آپ کو پہلے سے بھی بتا رہی ہوں۔ لیکن ہاں کچھ معاملات ہوتے ہیں، ہر گھر میں ہوتے ہیں، لیکن اس کو درگزر کرتے ہوئے چلنا، اس کو سالو کرتے ہوئے چلنا، کب کا جب کلیریفیکیشن دیتے ہوئے چلنا، یہ ہوتا ہے۔ یعنی کہ اگر بیوی کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے معاملہ تو شوہر کو اس کا ساتھ دینا چاہیے، تو ایسی نصیحتیں کی جاتی ہیں۔ یہ تھے ہمارے صحابہ، کیسی نصیحتیں کر رہی ہیں دیکھیے، تو اس طرح وہ کہتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ پھر ایک بار یہ ہوتا ہے کہ رات کا وقت ہوتا ہے اور عمر رضی اللہ عنہ کے جو پڑوسی تھے وہ آ کر بہت زور سے دروازہ مارنے لگتے ہیں، تو عمر رضی اللہ عنہ سوچتے ہیں کہیں جنگ کی تیاری کا حکم تو نہیں ہو گیا، اتنی زور سے دروازہ کیوں مار رہے ہیں، کہہ کر، اور وہ جا کر پوچھتے ہیں کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا حکم دیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں، اس سے بھی بدترین ہوا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پوری بیویوں کو طلاق دے دیا؟ اور اب عمر رضی اللہ عنہ کہتے خوابت و خسرت حفصہ، خوابت و خسرت حفصہ، خوابت و خسرت حفصہ، حفصہ تو بڑے نقصان میں پڑ گئی ہے اب، حفصہ تو بڑے نقصان میں پڑ گئی ہے اب، کہہ کر وہ کہتے ہیں۔ اور اس طرح وہ جاتے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ جاتے ہیں حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس، جلدی جلدی کپڑے پہنتے ہیں اور جاتے ہیں۔ جب حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں تو وہ رو رہی ہوتی ہے، جب وہ رو رہی ہوتی ہے تو عمر رضی اللہ عنہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے تم سے کہا تھا کہ تم عائشہ کے درجے پر نہیں ہو، میں نے تم سے کہا تھا تمہارے والد ویسے نہیں ہیں، کہہ کر عمر رضی اللہ عنہ ڈانٹنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں طلاق دے دیا؟ تو وہ کہتی کہ رو رہی ہوتی ہے اور کہتی کہ مجھے نہیں پتہ، اور وہ پوچھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہاں؟ تو وہ ادھر اشارہ کرتی ہیں جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پرائیویٹ روم تھا، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویوں کے الگ الگ حجرے تھے، لیکن اس سے بھی ان کا ایک الگ پرائیویٹ روم تھا جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بھی دوسرے گاؤں سے آتا ہے، یعنی کہ دوسرے جگہ سے آتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کرنے کے لیے، معاہدے کرنے کے لیے، تو وہ الگ روم تھا، ان کے بیویوں کے حجرے نہیں تھے بلکہ ان کے بیویوں کے الگ حجرے تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک الگ حجرہ تھا جس میں وہ ریسٹ کرتے،
وہ لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے تھے، تو ان کا الگ روم تھا۔ تو اس طرح عمر رضی اللہ عنہ جب وہ حجرے میں جانے لگتے تھے تو بلال رضی اللہ عنہ اس حجرے کی پیروی کرتے، یعنی کہ کسی کو اندر آنے نہیں دیتے، کیونکہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے کہہ کر۔ یہ صحابہ محبت سے کرتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اپوائنٹ نہیں کیا تھا آج تم کرو گے، آج تم کرو گے پیروی کہہ کر۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ کی محبت تھی۔ تو بلال رضی اللہ عنہ پیروی کرتے ہیں، اور عمر رضی اللہ عنہ آتے ہیں اور بلال رضی اللہ عنہ سے اجازت مانگتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر آتا ہوں۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور پوچھ کر آتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جواب نہیں دیا۔ پھر دوسری بار پوچھتے ہیں، نہیں دیتے۔ پھر جب تیسری بار پوچھتے ہیں تو عمر رضی اللہ عنہ جانے لگتے ہیں، تو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بلال رضی اللہ عنہ کو بلاؤ عمر کو۔ تو پھر جیسے عمر رضی اللہ عنہ جانے لگتے ہیں تو بلال رضی اللہ عنہ بلاتے ہیں، اے عمر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے ملنے کی اجازت دے دی ہے کہہ کر۔ تو پھر عمر رضی اللہ عنہ دوڑتے ہوئے جاتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سلام کرتے ہیں اور بیٹھتے ہیں۔ یعنی کہ دیکھیے نا، یہاں پر وہ اپنی بیٹی کا گھر ٹوٹنے نہیں دینا چاہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور طلاق دے دیا، کیا ہوگا کہہ کر اس طرح۔ یعنی کہ آپ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرتے ہیں تو اللہ کو ناراض کریں گے، اللہ کا غضب نازل ہو جائے گا آپ کے اوپر کہہ کر یہ تمام چیزیں سوچنے لگتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ۔ تو جاتے ہیں اور بیٹھتے ہیں اور ان کو سلام کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب دیتے ہیں، اور ڈرتے ڈرتے عمر رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنی تمام ازواج کو طلاق دے دیا؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر ہلاتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کو اب سانس میں سانس لیتے ہیں، اب جان میں جان آتی ہے ان کی، کہتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اب یہ پوچھنا چاہتے ہیں، یعنی کہ اب پھر یہ تھوڑی بات کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرتے ہوئے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب سے ہم لوگ مدینہ آئے ہیں نا، یہاں کی انصار کی عورتیں نا یہ اپنے شوہر پر بہت حق جمایا کرتی ہیں۔ یہاں ہماری عورتیں، قریش کی عورتیں نا یہاں آ کر بگڑ چکی ہیں کہہ کر وہ ایسے ہی کہنے لگتے ہیں، یہاں کی عورتیں بگڑ چکی ہیں، یہاں پر آ کر ہماری عورتیں، یہ انصار کی عورتیں بہت حق جمانے لگتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر ایسے بولنے لگتے ہیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑتے ہیں، مسکراتے ہیں یہ عمر رضی اللہ عنہ کی باتیں سن کر۔ تو عمر رضی اللہ عنہ آپ تھوڑا سکون کی سانس لیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا کہہ کر۔ اور عمر رضی اللہ عنہ نے کہا بھی تھا کہ واللہ ان عورتوں کی کوئی بھی درجے نہیں تھے اور اسلام نے ان کو درجے دیے۔ ان عورتوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی، نہ ان کے کوئی حقوق تھے، اسلام نے، واللہ اللہ نے اسلام میں بہت زیادہ ان کو حقوق ادا کیے، یعنی کہ ان کو بہت زیادہ حقوق دیے، ان کو بہت زیادہ اہمیت دیے۔ سبحان اللہ۔ اور سب لوگ آج کل کے زمانے میں کہتے ہیں کہ اسلام عورتوں کو کوئی حق ہی نہیں دیتا، اسلام عورتوں کو باندھ کر رکھتا ہے۔ کون سا وہ مذہب ہے جو بتاتا ہے کہ آپ کی عورتوں کا بھی اس میں جائیداد میں حصہ ہے کہہ کر؟ کون سا حق ہے، کون سا مذہب ہے یہ بتاتا ہے؟ اور کون سا مذہب ایک عورت کے بارے میں اتنی ڈیٹیل میں کہتا ہے کہ آپ کی جب بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو اس کی پالے پوسیں اور پرورش کرتے ہیں اور اس کی اچھی جگہ نکاح کرتے ہیں تو آپ جنت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح ہوں گے کہہ کر؟ کون سا مذہب اتنی اہمیت دیتا ہے؟ جب آپ دو بیویوں کے ساتھ نکاح کریں تو اس کے ساتھ، دونوں کے ساتھ اچھا معاملات کرے، انصاف کا معاملات کرے۔ اگر کوئی بھی ایک بیوی کے ساتھ بھی انصاف کا معاملہ نہیں کرے گا تو اس دن، قیامت کے دن، وہ اپنا آدھا دھڑ، جو آدھا جسم ہے، وہ لٹکا ہوا پائے گا کہہ کر۔ کون سا مذہب کہتا ہے اتنے سارے حقوق عورتوں کے بارے میں؟ کون سا مذہب دیتا ہے مجھے بتائیے؟ اور جب جائیداد میں بھی حصہ تقسیم ہوتا ہے لیکن اس میں جب مرد کا حصہ تقسیم ہوتا ہے تو اس میں اس کے بیوی بچوں کا سب کا حصہ ہوتا ہے، لیکن جب عورت کا حصہ ہوتا ہے اس میں صرف عورت کے سوا کس کا بھی حق نہیں ہوتا، اس کے شوہر کا بھی نہیں، اس کے بچے کا بھی نہیں، اس کے والد کا بھی نہیں۔ وہ اس کے جائیداد کی مالک ہوتی ہے، وہ اس کی ملکیت کی مالک ہوتی ہے، اس کے اجازت کے بغیر کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ سبحان اللہ، اتنے حقوق کون دیتا ہے عورتوں کو؟ کون سا مذہب دیتا ہے مجھے بتائیے؟ اور کچھ مذہبوں میں تو اگر شوہر مارے پڑے گالی گلوچ کرے تو بھی اس کے ساتھ رہنا ہے، طلاق کا معاملات ہی نہیں ہے، لیکن اسلام نے کہا ایسا نہیں۔
جب آپ کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو آپ الگ ہو جائیں، وہ بہتر ہے آپ کے لیے. کہہ کر کون سا مذہب اتنے دیتا ہے حقوق عورتوں کو؟ سبحان اللہ. تو عمر رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں بعد میں چل کر، ابھی تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہیں اور یہ کہنے لگتے ہیں کہ انصار کی عورتوں نے تو ایسا کرتی ہیں ویسا کرتی ہیں کہہ کر، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑتے ہیں. تو اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حفصہ کو کہا تھا کہ تم اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی آواز میں مت بات کیا کرو، اگر تمہارا کوئی معاملات ہو جائے، جھگڑا ہو جائے یا کوئی چیز میں بحث ہو جائے تو تم میرے پاس لاؤ، میں سولو کر دوں گا کہہ کر میں نے کہا تھا. اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ تم عائشہ کی طرح نہیں ہو اور تمہارا والد نہیں ابو بکر کی طرح ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہہ کر میں نے کہا تھا یہ کہہ کر وہ کہنے لگتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے ہنس پڑتے ہیں. سبحان اللہ. اور یہ کیوں آئے تھے؟ کیونکہ یہ کہنے کے لیے آئے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری بیٹی کو طلاق مت دیجیے کہہ کر. دیکھیے کیسے ٹاپک ڈائیورٹ ہو جاتی ہے، یعنی کہ دوسری ٹاپک نکلتی ہے. جب عمر رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے حجرے کو، ان کے حجرے میں کچھ تھا ہی نہیں، اور جو وہ سو گئے تھے وہ بہت وہ جھاڑوں پتوں کی ہوتی ہے، جو بیڈ شیٹ کہتے ہیں نا ہم لوگ، وہ پتوں کی ہوتی ہے جس کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پہ نشان پڑ جاتے ہیں. اور وہ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ آپ کے جو فالوورز ہیں، جو آپ کے صحابہ ہیں، ان کو اور آپ کو اللہ غنی کر دے کہہ کر، مالدار کر دے کہہ کر. دیکھیے نا، یہ فارس اور روم کے بادشاہ، ان کو اللہ نے سب کچھ دے دیا، حالانکہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، ایک اللہ کے اوپر ایمان نہیں لاتے. لیکن آپ جو سب سے طاقتور شخصیت ہے اس دنیا میں، اور آپ کیوں نہیں دعا کرتے اللہ سے؟ یعنی کہ اگر آپ دعا کریں گے تو اللہ دے دے گا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا بھی تھا، کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اختیار دیتے ہیں کہ آپ ایک بادشاہ اور نبی رہے یا پھر آپ ایک سادے انسان، معمولی سے انسان اور نبی رہے؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سادے انسان اور نبی ہونا پسند کیا. حالانکہ کیوں نہیں گزرے اسلام میں سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت بھی تھی اور وہ نبی بھی تھے، بہت سارے ایسے نبی تھے جو بادشاہ بھی تھے. تو آپ ویسی زندگی بسر کرنا چاہتے تو اللہ آپ کو دے دیں گے کہہ کر. لیکن جبرائیل علیہ السلام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو انہوں نے آنکھوں کے اشارے سے بتایا کہ آپ دوسرے کو چنیں، تو وہ دوسرے کو چنتے ہیں. سبحان اللہ. تو اس طرح وہ چن سکتے تھے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے عمر رضی اللہ عنہ کو کیا جواب دیتے ہیں. اے عمر، کیا تمہیں تعجب کرتی ہیں دنیا کی یہ محل، یہ زندگی؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ روم اور فارس کے لوگوں کو دنیا دے دی ہے، یعنی کہ ان کو دنیا کی اچھائیوں میں اللہ نے جلدی کر دی ہے، ان کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں. لیکن ہم لوگ آخرت کو کمانے والے ہیں، ہم لوگ دنیا میں جینے نہیں آئے ہیں، ہم دنیا میں جی کر آخرت کو کمانے آئے ہیں، ہم آخرت والے ہیں، ہمیں ہر ایک بدلہ آخرت میں چاہیے کہہ کر یہ کہتے ہیں. تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو میں نے کہا اس کے لیے آپ اللہ سے معافی مانگی، تو وہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں. دیکھیے نا، یہ ٹاپک کس سے کس میں بدل گئی. سبحان اللہ. تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی غربت بھری حالت کو دیکھ کر کس طرح، ایک بار تو ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کو دیکھ کر وہ رونے لگتے ہیں کہ آپ دنیا کے سب سے طاقتور شخصیت ہیں اور آپ اتنی غربت کی حالت میں کہہ کر. تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں اور حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں، اور عمر رضی اللہ عنہ چلے جاتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں. حفصہ رضی اللہ عنہ رونے لگتی ہیں، اور اپنے کچھ رشتہ داروں کے ساتھ. کہا جاتا ہے یا پھر یہ تمام ازواج کو طلاق دینے کا واقعہ تھا، یا پھر وہ واقعہ جو شہد کا کون سا واقعہ میں آپ کو ابھی بتا رہی ہوں، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بیویاں تھیں. جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوتا ہے، اور زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شہد آیا کرتا تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بہت زیادہ پسند تھا. تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک بیوی کے پاس، عصر سے لے کے مغرب تک ہر ایک بیوی کے پاس جایا کرتے تھے. تو زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ زیادہ دیر بیٹھ جایا کرتے تھے کیونکہ ان کو شہد کھانا ہوتا تھا. تو یہ بات عائشہ رضی اللہ عنہ، حفصہ رضی اللہ عنہ کو پسند نہیں آتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے زیادہ دیر ان کے پاس کیوں بیٹھتے ہیں، ہم سب کے پاس اتنی ہی دیر بیٹھنی چاہیے کہہ کر یہ دونوں پلان کرتی اور کہتے ہیں کہ جب
محمد صلی اللہ علیہ وسلم زینب کے پاس آئے. وہ ان لوگوں کو پتہ تھا کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہد کھاتے ہیں، اس وجہ سے دیر ہوتی ہے کہہ کر. اور اب یہ دونوں پلان کرتی ہیں اور کہتی ہیں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آ جائے نا تو ہم کہیں گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے منہ میں سے بو آ رہی ہے. وہ ایک ایسا درخت ہوتا ہے جس کی بدبو آتی ہے، تو ویسے بو آ رہی کہہ کر ہم دونوں کہیں گی کہہ کر حفصہ رضی اللہ عنہ عائشہ رضی اللہ عنہ پلان کرتی ہے. تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کے پاس سے عائشہ رضی اللہ عنہ حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے تو وہ کہتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے منہ میں تو بو آ رہی ہے. وہ ایسی درخت کی بو جو بہت زیادہ بدبودار ہوتا ہے، تو اس درخت کا نام لے کر کہتی ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گندگی اور گندی بو بالکل نہیں پسند تھی، کیونکہ یہ نبی ہے، ایک دم پاک صاف رہنا چاہتے تھے. تو یہ ہمیشہ مسواک بھی کیا کرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ ان کے منہ سے ہمیشہ صاف بو آیا کہہ کر. تو اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اچھا میں تو اب شہد ہی کھا کر آئی ہوں، میرے منہ سے بدبو کیوں آ رہی ہے کہہ کر وہ کہتے ہیں کہ میں شہد کو اپنے اوپر حرام کرتا ہوں. تو اس طرح سورہ تحریم کی آیتیں اترتی ہیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے شہد کو حرام کر لیا ہے حفصہ، تم کسی کو مت بتانا. تو یہ حفصہ رضی اللہ عنہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو بتا دیتی ہیں، جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ تحریم کی آیتیں نازل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہ چیز کو کیوں حرام کرتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے لیے حلال کی ہے، کہ آپ اپنی بیویوں کی رضامندی چاہتے ہیں کہہ کر یہ تمام واقعات اللہ سبحانہ تعالیٰ رکھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. ایسا ہوا تھا آپ کی بیویوں نے پلان کیا تھا کہہ کر. پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر حفصہ رضی اللہ عنہ سے پوچھتے تو وہ کہتی ہیں کہ آپ کو کس نے بتایا؟ تو وہ کہتے عالم الغیب، اللہ نے مجھے بتایا کہہ کر، اب پوری بات تم بتا دو کہہ کر. تو اس طرح یہ وجہ سے یا پھر پتہ نہیں یہ وجہ سے کون سی دو وجہ کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ رضی اللہ عنہ کو طلاق دیا تھا کہہ کر. پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس، اور حفصہ رضی اللہ عنہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بنو ملعون کے رشتہ داروں کے ساتھ رونے لگتی ہیں. تو جب میسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے ہیں، حفصہ رضی اللہ عنہ اپنی حلیہ صحیح کرتی ہے، یعنی جب روتی رہتی ہیں تو اپنا حلیہ صحیح کرتی ہے اور کہتی ہیں اور ٹھہر جاتی ہیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور کہتے ہیں آتانی جبریل راج حفصہ فإنہا صوامہ قوامہ وإنہا زوجۃ فی الجنہ. میرے یہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ رضی اللہ عنہ کو، اے حفصہ میرے پاس جبرائیل آئے تھے، راج حفصہ انہوں نے کہا کہ حفصہ سے رجوع کر لے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر، انہا صوامہ قوامہ بے شک وہ روزے رکھنے والی اور نماز پڑھنے والی، یعنی کہ وہ بہت زیادہ روزے رکھنے والی اور بہت زیادہ نماز پڑھنے والی ہے. وَإِنَّهَا زَوْجَتُكَ فِي الْجَنَّةِ وہ آپ کی بیوی ہے جنت میں کہہ کر. سبحان اللہ. دیکھیے یہاں ان کی اچھائیوں کے بارے میں گنایا جا رہا ہے کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کو عزت دی، انہوں نے قرآن میں نکاح کرا کر. انشاءاللہ ان کے نکاح کے واقعات کے بارے میں آپ کو رکھوں گی. اور پھر عائشہ رضی اللہ عنہ کو عزت دی ان کی کلیریفیکیشن کے بارے میں، یعنی کہ واقعی عفق ہوتا ہے، انشاءاللہ اس کو بھی میں آگے رکھوں گی. تو کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عائشہ رضی اللہ عنہ کی انوسنس کو قرآن میں ثابت کی، یعنی کہ ان کی پاک دامنی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں اتاری. بالکل اسی طرح یہاں جبرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں حفصہ رضی اللہ عنہ کے بہاف، یعنی کہ جیسے کہ لائر کے جیسا کہ ان کے بہاف آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بیوی یہ آپ کی بیوی صرف دنیا نہیں بلکہ جنت میں آپ کی بیوی ہے، یہ روزے رکھنے والی اور نماز پڑھنے والی. یعنی کہ ان کی اہمیت ان کے والد عمر کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کی اہمیت خود ان کی نماز کی اور ان کے روزوں کی وجہ سے. اور کہا جاتا ہے کہ حفصہ رضی اللہ عنہ اتنے روزے رکھا کرتی تھی، یہ بہت زیادہ روزے رکھا کرتی اور بہت زیادہ قیام اللیل یعنی کہ رات کی نمازیں پڑھا کرتی تھی کہہ کر. سبحان اللہ. تو یہی وجہ تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے حکم دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتی ہے کہ آپ حفصہ سے رجوع کر لے کہہ کر. تو یہ واقعہ ہوتا ہے، یہ پورا اتنا لمبا واقعہ تھا، اتنی لمبی حدیث تھی کہ سورہ تحریم میں کون سی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیویوں کا ذکر ہے کہہ کر. تو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ لمبی حدیث سمجھ آئی ہوگی، اور اگر کوئی سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھے کامنٹ کریے گا، پھر سے میں انشاءاللہ اس کو وضاحت کروں گی آپ کو جہاں کہیں سمجھ میں نہیں آئی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے والوں سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ میاں بیوی کے بیچ بحث ہو جاتی ہے اور کبھی کبھی بیوی بھی
شوہر سے اونچی آواز میں بات کر دیتی ہیں تو کوئی بات نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھیں گے کہ ایسے ان کی بیویاں ان سے کبھی کبھی اونچی آواز میں بات کیا کرتی تھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہتھیار کے جیسا استعمال کریں کہ ہر چھوٹی بات پہ اپنے شوہر سے اونچی آواز میں بات کرتے جائیں، نہیں۔ ہاں کبھی کبھی ہوتی ہے بحث، کبھی کبھی آپ کو اپنے آپ پہ اپنے ایموشنز پہ قابو نہیں ہوتا تو کہہ دیتے ہیں، تو جب کوئی بات نہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہمیشہ اس کو تلوار کے جیسے استعمال کریں۔ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہی ان پر چلاتی تھی کہ ہر بار شروع نہ ہو جائے، بس ہاں کبھی کبھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، کبھی کبھی ہو جائے تو شوہر بھی درگزر کر دے اور دیکھیں کہ صحابہ کی بیویاں بھی ایسا کیا کرتی تھی۔ بلکہ ایک چھوٹا سا واقعہ رکھ کے بات کو ختم کرتی ہوں۔ ایک بار یہ ہوتا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کے ساتھ بحث، مطلب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ان کی بیوی کے ساتھ بحث ہوتی رہتی ہے، ہمیشہ بحث ہوتی تھی، ہر دن بحث ہوتے رہتی تھی، اور وہ بحث ہوتی ہے اور وہ اونچی آواز میں بات کرتی تھی۔ تو اب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سوچتے کہ میں آج جا کر امیر المومنین جو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جبکہ خلیفہ تھے، تو ان سے آج میں شکایت کروں گا۔ وہ جاتے ہیں اور شکایت کے لیے جاتے ہیں، تو وہ دیکھتے ہیں جب دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو ان کی بیوی ان کے اوپر چلا رہی ہے، سبحان اللہ۔ تو وہ واپس چلے جاتے ہیں اور عمر رضی اللہ عنہ آتے ہیں اور دروازہ کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جانے لگتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، تم آئے اور پھر جا رہے ہو، کیا بات تھی؟ تو وہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین، میں ایک مسئلہ لے کر آپ کے پاس آیا تھا اور میں نے دیکھا آپ خود ہی اس میں مبتلا ہیں، یعنی کہ میری بیوی مجھ پر، ہم دونوں کی ہمیشہ بحث ہو رہی تھی، تو میں یہ پیش کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا اور آپ کی بیوی آپ کے اوپر خود چلا رہی ہے، یعنی کہ آپ دونوں کے بیچ بحث ہو گئی۔ اور عمر رضی اللہ عنہ جیسی گریٹ شخصیت اور پرسنالٹی دیکھیے، ان کی بیوی چلا رہے اور خاموش کھڑے ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لیا تھا کہ جب بھی ان کی بیویوں کے ساتھ بحث ہوتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہوتے تھے جب وہ اونچی آواز میں بات کرتی تھی۔ سبحان اللہ، جو ایسے عمر رضی اللہ عنہ جو ڈانٹ رہے اپنی بیوی کو، تمہاری کیا عزت اور اہمیت تھی اسلام سے پہلے، کہہ کر وہ جب آخری ان کی زندگی میں، یعنی کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیکھتے ہیں اور وہ عمل کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ دیکھیے وہ چپ ہوتے ہیں، ان کی بیوی ان کے اوپر اونچی آواز میں بات کرنے لگتی ہے اور وہ چپ ہوتی ہیں، وہ چپ رہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، میں ایک مسئلہ لے کر آیا تھا اور آپ کے گھر میں خود ہی وہ مسئلہ ہے، اس لیے میں جا رہا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اے عبداللہ ابن مسعود، سنو میری بات، تمہاری بیوی تمہارے بچوں کا خیال کرتی ہے، تمہارے لیے کھانا پکاتی ہے، تمہارے لیے ہر ایک کام کرتی ہے، کیا کبھی کبھی اس کو غصہ آ جاتا ہے تو وہ تمہیں تھوڑی باتیں سنا دے گی، اگر تم اس پر برداشت کر لو گے، صبر کر لو گے تو کوئی بات نہیں، وہ اتنے سارے کرتی ہے تمہارے لیے، تمہاری بچوں کی پرورش کرتی ہے، تمہارے لیے کھانا پکاتی ہے، حالانکہ تمہارے لیے پکانا اس کی ذمہ داریاں نہیں ہے، پھر بھی وہ اپنی ذمہ داری سمجھ تمہارا خیال کرتی ہے، تمہاری بچوں کا خیال کرتی ہے، تمہارے گھر والوں کے ساتھ اچھے تعلقات کرتی ہیں، تو تم اس کے ساتھ کبھی کبھی وہ باتیں سنائیں تو بھی سن لیا کرو، کوئی بات نہیں کہہ کر اس طرح کی نصیحت کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو دیکھیے نا یہ کیسی نصیحتیں تھیں۔ تو ہمیں بھی ہمیشہ ایسی نصیحتیں کرنی چاہیے میاں بیوی کو کہ وہ دونوں کو، ہاں کبھی کبھی جھوٹ بول کر بھی دونوں کو ملا سکتے ہیں، یعنی کہ جھوٹ ہر جگہ جائز نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی وہ دو رشتے ٹوٹ بھی رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بول کر ان کو ملایا جا سکتا ہے، سبحان اللہ۔ اتنی اہمیت ہوتی ہے میاں بیوی کے رشتے کی۔ تو اس طرح آپ اچکائے مت، ہاں اس نے ایسا کیا تو تم ایسا کرو، تم جا کر ویسا، اچکائیے مت کبھی بھی، ہمیشہ ان کو نصیحتیں کیا کریے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کو کوئی بھی بات سمجھ میں نہیں ہو تو آپ مجھے کامنٹ کرنا کون سی چیز پہ وضاحت چاہیے، تو انشاءاللہ میں وضاحت دوں گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کہنے سننے والوں سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔